اس لیے کہا نیک بیویوں میں 3 نشانی پائی جاتی ہے. جو نیک بیویاں ہوں گی اس کے اندر 3 نشانی ہوگی. نیک بیویوں کی 3 نشانی ہوتی ہے. نیک بیویوں کی اب یہی بچی نشانی بنے گی نا؟ نہیں، ہماری تمہاری بہن بیٹی جو ہے یہی آگے چل کر کے کسی کی بیوی بنے گی تو یا تو گھر کو آباد کر دے گی یا برباد کر دے گی، کیونکہ تربیت نے تو ماحول کو خراب کر دے گی. اس لیے کہا نیک بیویوں میں 3 نشانی پائی جاتی ہے. جو نیک بیویاں ہوں گی اس کے اندر 3 نشانی ہوگی. ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ شوہر کی استطاعت کے مطابق یہ خرچ کرنے والی ہوگی. سمجھو اچھا سے، شوہر کی جو استطاعت ہے، جو صلاحیت ہے، جو اوقات ہے، جو اس کی کمائی ہے، اس کی استطاعت کا خیال رکھ کے خرچ کرنے والی ہوگی. شوہر 10 روپے کے کمانے والے ہیں تو اسی میں ایڈجسٹ کرنے والی ہوگی. شوہر 20,000 روپے منتھلی کمانے والے ہیں تو اسی کے اعتبار سے وہ ایڈجسٹ کرے گی. شوہر 5,000 روپے کمانے والے ہیں اور یہ 25,000 روپے کے اعتبار سے چلتی ہے تو یہ سمجھ جاؤ یہ کیسی ہے؟ یہ نیک بیویوں کی نشانی نہیں ہے. دوسری نیک بیویوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو. وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو. تیسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام کرنا پسند نہ کرتی ہو. ابھی کے دور میں، ڈینجر دور میں، یہ 3 کام جس کے اندر پائی جائے سمجھو بہت نیک بیوی ہے. شوہر کے اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتی ہے. نہیں، ان سے پوچھ کے گھر سے باہر جائیں گے، ان سے پوچھ کے مارکیٹ جائیں گے، ان سے پوچھ کے ڈاکٹر کے ہاں جا رہے ہیں، ضرورت ہے پھر بھی اجازت لے کر کے، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں پھر بھی ان سے اجازت لے کر کے. اس نازک دور میں اگر کسی بیویوں کے اندر یہ 3 نشانیاں اگر پائی جا رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ 3 نشانیاں اس کے نیک ہونے کی گواہی ہے. اور ایک ہے کیا کہ نماز پڑھتی ہو. یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں. یہ نیک ہو یا بدماش ہو تم کو پڑھنا ہی پڑے گا، یہ تو کمپلسری چیز ہے. اس کے علاوہ نیک ہونے کی یہ 3 گواہیاں ہیں، یہ 3 ہونی چاہیے. یہ نیک ہونے کی پہچان اور علامت ہے. سمجھ میں آئی اتنی باتیں؟ اور یہ نیک ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 کام کب کرے گی؟ شوہر کے مقام، عزت، رتبہ کو کب سمجھے گی؟ جب بیٹی کو آدمی پڑھائے گا اس ٹائپ کا سلیبس تب نا. اب بولو، شوہر کی قدر کرنی چاہیے، فزکس میں ہے. شوہر کی عزت کرنی چاہیے، گنیت میں ہے لکھا ہوا کہیں پہ. شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھنا چاہیے، یہ سائنس میں ہے. ارے بھائی، تم جو چیز پڑھا رہے ہو بچے کو نہ یہ چیز تمہارے بچوں کو فزکس میں ملی، نہ کیمسٹری میں ملی، نہ گنیت میں ملی، نہ انگلش میں ہے، نہ ہندی میں، کسی ایک بک کے اندر ہے ہی نہیں شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور سپنا لوگ سجائے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ بیٹی شوہر کے پاس جائے گی تو اس کے گھر کو آباد کر دے گی. یہی منی آگے چل کر کے جائے گی تو برباد کرے گی. اس لیے اس کے کسی بک میں ملا ہی نہیں. شوہر کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا مقام بتاتے ہوئے بیویوں کو سمجھایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو. لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے نہیں دیا. ورنہ اگر جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کر سکتے ہو، تو میں بیویوں کو آدیش دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اس سے شوہر کا مقام پتہ چلتا ہے کتنا بڑا مقام ہے یار. اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. وہ چیز اگر اوروں کو اجازت ہوتی تو حضور بیویوں کو حکم دیتا. یہ سب سلیبس کہاں پڑھایا جائے گا؟ یہ گنیت میں ملے گا تم کو، ہے نا. یہ گنیت میں نہیں، حدیث میں ہے.
تو یہ قرآن حدیث اسلامک سلیبس میں ہے نا، تو یہ چیز پڑھانی چاہیے، تب نا آدمی ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں گے۔ بہرحال مولانا نانوتوی تاجو بن پا